الصلاة والسلام على من اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. صدق الله العظيم. ہر بیماری کا علاج ہوتا ہے، اور علاج جتنی پابندی سے کیا جاتا ہے بیماری اتنی جلد رخصت ہوتی ہے۔ علاج کبھی آسان ہوتا ہے، کبھی مشکل ہوتا ہے۔ دوا کبھی میٹھی ہوتی ہے اور کبھی کڑوی ہوتی ہے۔ اگر انسان کو بیماری سے شفا حاصل کرنی ہے تو کڑوی دوا بھی اس کو استعمال کرنی چاہیے۔ اگر کوئی شخص بیمار ہے اور وہ یہ چاہے کہ آسان سی تدبیر سے اور میٹھی دواؤں سے ہی اچھا ہو، اور حکیم اور طبیب اور ڈاکٹر سے کہے کہ آپ وہی دوا تجویز کریں جس میں مٹھاس ہو، کڑوی دوا میں نہیں استعمال کر سکتا، تو ایسا شخص اپنی بیماری میں اضافہ کر لے گا، علاج سے کترانے والا نقصان اٹھائے گا۔ جو انسان کی روح کی بیماریاں ہیں، جو قلب کی بیماریاں ہیں، جن سے انسان کے ایمان کو، دین کو نقصان پہنچتا ہے، ان بیماریوں کے علاج کے لیے بھی آدمی کو مشقت سہنی پڑتی ہے اور کوشش کرنی ہوتی ہے۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس دعا کریں اور بیماری رخصت ہو جائے، یہ اللہ کی سنت نہیں ہے۔ کچھ یہ سمجھتے ہیں کہ بس بیان تقریر سن لیں، اس سے ہماری اصلاح ہو جائے، ایسا بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو طریقہ رکھا ہے اسی کے مطابق بیماریاں دور ہوں گی اور دل کی اصلاح ہوگی۔ آپ نے اب تک یہ تو جان لیا کہ نفس کی خواہشات پر چلنا یہ بہت بڑی ہلاکت کا سبب ہے، اور اس سے بچنے کی کچھ تدبیریں بھی میں نے عرض کی تھی۔ ایک تدبیر ہے اللہ تعالیٰ کا تقوی، اللہ سے ڈرنا۔ خوف خدا انسان کو گناہ سے، نفسانی خواہشات سے بچاتا ہے۔ نمبر 2، انسان یہ غور کرے کہ نفس کی چاہتوں پر چلنے کا کیسا برا نتیجہ سامنے آئے گا۔ اسی طرح اللہ نے گناہ سے رکنے اور بچنے پر جو انعام رکھا ہے اس کو سوچے۔ تیسری چیز، آدمی اپنے آپ کو نفس کی مخالفت کا عادی بنائے۔ یہ نہیں کہ نفس جدھر چلا رہا ہے ہم چل رہے ہیں، بلکہ جو اس کی چاہت اور دعوت ہے ہم اس کے خلاف کریں۔ ہمارا نفس ہمیں جس بات کی ترغیب دے رہا ہے، جس کا تقاضا کر رہا ہے، ہم اپنے آپ کو اس کے خلاف کرنے کے لیے آمادہ کریں۔ اس میں تھوڑی کوشش کرنی پڑتی ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، یہ آسان نہیں، لیکن انسان اگر ہمت اور ارادہ کر لے تو پھر آسان ہے۔ اور نفس کی چاہتوں سے اور گناہوں سے بچنے کے لیے چوتھا نسخہ یہی ہے، ہمت اور مضبوط ارادہ۔ انسان بظاہر کمزور ہے، لیکن اللہ نے اس کے اندر ارادہ پہاڑوں اور چٹانوں سے زیادہ مضبوط رکھا ہے۔ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ہمت
اور قوت ارادی رکھی ہے وہ غیر معمولی ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ ہزاروں میٹر بلند پہاڑ ہے، اتنا اونچا کہ آدمی اس کو دیکھنے کے لیے سر اٹھائے تو اس کی ٹوپی گر جائے، اور اس پہاڑ کی چوٹی تک پہنچنے کے لیے ایسی خوفناک وادیوں، گھاٹیوں اور خطرناک چٹانوں سے گزرنا پڑتا ہے کہ کمزور آدمی کو اس کے تصور سے پسینہ آ جائے، مگر ہمارے آپ کی طرح کے انسانی ہوتے ہیں جن کے اندر ہمت اور ارادے کی بلندی ہوتی ہے، وہ خود ہیں 5-6 فٹ کے، لیکن وہ ہزاروں کلومیٹر بلند پہاڑ جو خطرات سے پر ہے اس کو سر کر لیتے ہیں، اس کی چوٹی تک پہنچ جاتے ہیں، بھوک پیاس برداشت کرتے ہیں، ہر قسم کا خطرہ اپنی جان پر مول لیتے ہیں، لیکن جو ارادہ کرتے ہیں اس کو پورا کر کے دکھاتے ہیں۔ یہ انسان کی ہمت ہے، یہ انسان کا عزم ہے۔ اللہ نے انسان کے اندر مضبوط قوت ارادی رکھی ہے، ہم استعمال نہ کریں تو دوسری بات ہے۔ آدمی اگر خود ہی بزدل بن جائے تو یہ اس کا قصور ہے، ورنہ اللہ نے اس کو بہادر بنایا ہے۔ آدمی اگر اپنی قوت ارادی استعمال کرتا ہے شیر کا جبڑا چیر دیتا ہے، اور اگر اپنے آپ کو کمزور بناتا ہے تو چھپکلی دیکھ کے بے ہوش ہو جاتا ہے۔ یہ فرق ہے، یہ انسان کی کہ اپنی قوت ارادی اور ہمت کو استعمال کرنے کا فرق ہے۔ دین ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم بلند ہمت ہوں اور ہم خیالی دنیا میں نہ جیے، عمل کی دنیا میں زندگی گزاریں۔ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، کل آیت آئی تھی درس میں، سورہ صف کی آیت ہے۔ اے ایمان والو، ایسی بات کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں؟ یعنی اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ تم خیالی اور تصوراتی دنیا میں کیوں زندگی گزارتے ہو، تم عمل اور اقدام کی دنیا میں کیوں نہیں آتے ہو؟ بیٹھ کر خواب کا تاج محل تعمیر کرنا اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ عمل کی چھوٹی سی جھوپڑی تعمیر کر دیں۔ آپ کچھ ہاتھ پیر ہلائیں، کچھ کام کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، قرآن کیسی تربیت کرتا ہے۔ قرآن یہ نہیں سکھاتا کہ آپ کہیں گوشے میں کونے میں بیٹھ جائیے، بالکل نکمے اور بزدل بن جائیے، اپنے ارادے اور ہمت کی صلاحیت کو بھی ضائع کر دیجیے، اللہ نے جو نعمتیں آپ کے اندر رکھی ہیں ان کو بھی برباد کر دیجیے۔ نہ یہ دین سکھاتا ہے نہ تصوف سکھاتا ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ صوفی بننے کا مطلب ہے کہ آدمی ہر طرف سے ہٹ کٹ کے بالکل ناکارہ بن جائے، تو ایسا آدمی صوفی تو ہے ہی نہیں، انسان ہونے میں بھی شک ہے، اس لیے کہ اللہ نے یہ سکھایا نہیں، دین اور تصوف کی یہ تعلیم دی۔ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، عمل پر ابھارا جا رہا ہے۔ قرآن میں آپ پڑھیں گے شاعروں کی مذمت کی گئی ہے، وہ اسی لیے کی گئی ہے کہ بہت خیالی دنیا میں رہتے ہیں، عمل کم کرتے ہیں، خیالی دنیا میں ہمیشہ رہتے ہیں، بس سوچ رہے ہیں اچھا سا شعر آ جائے دماغ میں، اور شاعری میں ایسی اچھی بات کریں گے کہ آدمی سمجھے گا کہ یہ تو بہت بڑے آدمی ہیں اور ایسے ہیں اور ویسے ہیں، اور جا کے دیکھے گا تو معلوم ہوا کہ حقیقت کے بالکل خلاف ہے۔
شعر میں ایسے بہادری کے قصے بیان کر رہے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے کہ رستم ان کے گھر میں پانی بھرتا ہے، اور جا کے دیکھیے تو حالت یہ ہے کہ کتے کو بھی دیکھیں تو اندر جا کے اعتکاف کر لیتے ہیں، گھر کے کوٹری میں جا کے بند ہو جاتے ہیں۔ اسی کو کہا وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ۔ پھر وہی بات ہو رہی ہے، ہر وادی میں بھٹک رہے ہیں اور بس خیال کی دنیا میں جی رہے ہیں، عمل نہیں کرتے ہیں، باتیں بہت بڑی بڑی کرتے ہیں، جیسی بیماری ہم لوگوں کو بھی لگی ہوئی ہے، باتیں بہت اچھی اچھی بڑی بڑی کر رہے ہیں، عمل کرتے ہیں، ہمت اور ارادے کی طاقت کو استعمال کرتے ہیں، گناہ کی مذمت خوب بیان کر رہے ہیں، لیکن جب گناہ سے بچنے کی باری آتی ہے نہیں بچتے۔ شاعروں کی برائی اسی لیے بیان کی ہے کہ باتیں بہت بناتے ہیں، کام صحیح نہیں کرتے۔ متنبی عربی کا بہت بڑا شاعر گزرا ہے، بہت قادر الکلام شاعر، بہت بڑا، بہت زبردست۔ اس نے اپنی تعریف میں شعر کہا تھا الخیل واللیل والبیداء تعرفنی والسیف والرمح والقرطاس والقلم، کہ میری بہادری سارا جہان جانتا ہے، گھوڑا میدان سب میری بہادری اور میری ہمت کو جانتے پہچانتے ہیں، اور قرطاس و قلم کی دنیا میں بھی بے تاج بادشاہ ہوں، تلوار اور نیزے بھی میری بہادری سے واقف اور آشنا ہے۔ شعر بھی کیسا کہا الخیل واللیل والبیداء تعرفنی والسیف والرمح والقرطاس والقلم، کوئی چیز باقی نہیں چھوڑی، سب جمع کر دی ہے۔ لیکن جب اس پر حملہ ہوا، کچھ اس کے دشمنوں نے اس پر حملہ کروایا اور کچھ لوگ اس کے ساتھ تھے، غلام بھی ساتھ میں تھا، تو یہی جو اپنی بہادری کی اتنی تعریف کر رہا ہے میدان چھوڑ کے بھاگ گیا، اور جب بھاگا تو اس کے غلام نے اس کو یاد دلایا، کہا کہ آپ نے تو شعر کہا تھا الخیل واللیل والبیداء تعرفنی، یعنی اپنی بہادری کی تعریف کی تھی، اب کہاں جا رہے ہیں؟ متنبی نے کہا قاتلنی قاتلک اللہ، اللہ تجھ کو برباد کرے، تو نے تو مجھ کو مار ڈالا۔ اور چونکہ شعر یاد دلایا تھا، غیرت جگائی تھی، واپس آیا اور واپس آ کے لڑا اور لڑتا ہوا مارا گیا، اسی موقع پر فوت ہوا۔ تو شاعر خیالی دنیا میں وہ ہے نا کہ ایک صاحب جو ہے بیٹھے ہوئے تھے اور نوکر کرسی پر وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور نوکر پیچھے ہے، اور اس کے ہاتھ میں جوتا ہے، نوکر کے ہاتھ میں جوتا ہے، اور تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد ایک جوتا وہ سر پہ رسید کرتا ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ جو کرسی پہ بیٹھا ہوا شاعر ہے، اور چونکہ کوئی اچھا خیال دماغ میں نہیں آ رہا ہے، اس لیے دماغ پہ جوتے لگوا رہا ہے، اور جب نوکر مارتا ہے تو کہتا ہے کہ ابھی ایک اور مار، ابھی خیال آیا نہیں۔ تو خیالی دنیا میں اور ایسی باتیں کہتے ہیں جو کرتے نہیں، جھوٹ، مبالغہ۔ مولانا الطاف حسین حاجی نے کہا تھا غلط شعر کہنے کی گر کچھ سزا ہے، ابس جھوٹ بکنا اگر ناروا ہے، تو گنہگار وہاں چھوٹ جائیں گے سارے، جہنم کو بھر دیں گے شاعر ہمارے، یعنی اور کسی کی ضرورت رہے گی نہیں، یہ ایسا ایسا جھوٹ بول کے گئے کہ سب پکڑے جائیں گے۔ یہ ان کے بارے میں ہے جو جھوٹ اور کذب اور مبالغے سے کام لیں، جو اچھے شاعر ہیں، اچھے شعر بھی کہتے ہیں، اچھا عمل بھی کرتے ہیں، وہ قابل تعریف ہیں۔ قرآن نے خود ان کو الگ کیا ہے، استثناء ظاہر کیا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جو اللہ کے دین کی مدد کرتے ہیں اس سے الگ ہے۔ خیر، آپ کو جو بات سنا رہا تھا وہ یہ کہ آدمی اگر ہمت کرے، ارادہ کرے
تو اس کے لیے کام آسان ہو جاتا ہے۔ دو چیزیں ہیں، نیت اور ہمت، ان دونوں سے بہت سارے معاملات حل ہوتے ہیں۔ نیت اچھی ہو اور ہمت بلند ہو، نیت میں جس قدر خلوص ہوگا آدمی اتنی ہی کامیاب ہوگا، اور نیت پر عمل کے لیے جس قدر ہمت کرے گا نشانے تک اتنی جلد پہنچے گا، مل ہی جائے گا ہدف خواہ ہو کتنا ہی بلند، شرط یہ ہے کہ کوشش اسی معیار کی ہو۔ آدمی کوئی نشانہ بلند سے بلند متعین کرے اور پھر اس کے لیے اتنی محنت کرے، پہنچے گا۔ اللہ کا نظام یہی ہے، لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، اللہ محنت کرنے والے کی محنت ضائع نہیں کرتا۔ ہار ہوتی ہے جب مان لیا جاتا ہے، جیت تب ہوتی ہے جب ٹھان لیا جاتا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آدمی اگر خود تسلیم کر لے کہ نہیں میں نہیں کر سکتا، میں گناہ سے نہیں بچ سکتا، مجھ پر تو نفس کا بہت غلبہ ہے، شیطان مجھ پر مسلط ہے، میں نہیں بچ سکتا، تو پھر وہ نہیں بچ پائے گا، وہ گناہ کے دلدل میں غرق ہو جائے گا، ڈوب جائے گا۔ ہاں اگر وہ یہ ارادہ کر لے کہ میں انسان ہوں اور اللہ نے مجھ میں بہت ہمت رکھی، اور اگر میں نے کوئی چیز ٹھان لی تو کر کے دکھاؤں گا، گناہ سے بچ کے دکھاؤں گا، شیطان کی مخالفت کر کے دکھاؤں گا، اگر وہ یہ ہمت کر لے اور اللہ سے مدد مانگے، وہ کر کے دکھائے گا۔ یہ چیز سمجھنے کی ہے۔ بہت سے ہمارے نوجوان ساتھی یہ خیال کرتے ہیں کہ نہیں، گناہ سے نہیں بچا جا سکے گا، ماحول ایسا ہے اور گناہ کے تقاضے ہیں، عمر ایسی ہے اور نفس کا غلبہ ہے، ہم گناہ سے نہیں بچ پائیں گے۔ یہ غلط بات ہے۔ آدمی جب ارادہ کر لیتا ہے وہ بہت آگے تک جاتا ہے، اور اگر وہ اپنی ہمت کھو دیتا ہے بہت کچھ کھو دیتا ہے۔ دوسری زبان کی ایک ضرب المثل ہے، اردو میں آپ کو بتاتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ جب انسان دولت کھوتا ہے کچھ نہیں کھوتا، جب حوصلہ اور ہمت کھو دیتا ہے تو بہت کچھ کھو دیتا ہے۔ دولت چلی گئی تو بہت کچھ نہیں گیا، اگر ہمت چلی گئی بہت کچھ چلا جائے گا۔ ہمت ہی تھی نا کہ بادشاہ ہار گیا ہے، شکست کھا گیا ہے، ہار گیا ہے اور غار میں جا کر اس نے پناہ لی تھی، سپاہی سب اس کے ادھر ادھر ہو گئے، بہت سے مارے گئے، خود اس کو اتنی ہزیمت اٹھانی پڑی کہ چھپ جانا پڑا، غار میں جا کر پناہ لینی پڑی۔ وہاں بیٹھا ہوا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ ایک چیونٹی اس غار کی دیوار پہ چڑھنے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن چڑھتی ہے گر جاتی ہے، پھر چڑھتی ہے پھر گر جاتی ہے، پھر چڑھتی ہے پھر گر جاتی ہے۔ مگر عجیب بات یہ ہے کہ اتنی مرتبہ گرنے کے باوجود وہ ہمت نہیں ہارتی، پھر چڑھتی ہے پھر کوشش کرتی ہے، درجنوں مرتبہ وہ آگے بڑھنے کی کوشش کر رہی ہے اور گر رہی ہے، پھر ایک مرتبہ میں وہ کامیاب ہو گئی اور دیوار پر چٹان پر چڑھ گئی۔ اس سے اس بادشاہ نے نصیحت حاصل کی کہ یہ اتنی چھوٹی مخلوق ہے مگر یہ ہمت نہیں ہارتی، میں کیوں ہمت ہاروں؟ چنانچہ ایک نیا عزم لے کر وہ اس غار سے نکلا اور اس نے پھر اپنی فوج جمع کی اور پھر دشمنوں پر اس نے یلغار کی اور فتح کر دیا۔ یہ ہے آدمی جب ہمت اور ارادہ کر لیتا ہے تو چٹانوں سے زیادہ مضبوط اس کا ارادہ ہوتا ہے، پھر کوئی چیز اس پر غالب نہیں آ پاتی۔ وہ اگر دنیا کا کوئی کام سوچے گا اس کو کر دکھائے گا، دین کا کوئی کام سوچے گا اس کو کر دکھائے گا۔ ہم کمزور ہمت کمزور ارادے کے انسان نہ بنے، یہ ہمارے اندر خیال نہ ہو کہ ہم تو کچھ نہیں کر پائیں گے، ہم تو بہت کمزور ہیں، ہم سے تو گناہ چھوٹ ہی نہیں سکتا، ہم پر تو نفس و شیطان بہت زیادہ حاوی ہو چکے ہیں۔ نہیں، یہ خیال کریں کہ اگر میں ہمت کر لوں، نیت کر لوں اور ہمت کر لوں
تو اللہ تعالیٰ ضرور میری مدد فرمائے گا اور ضرور اللہ تعالیٰ مجھ کو آگے بڑھائے گا۔ اور پھر ہمت اور قوت ارادی کے استعمال کے ساتھ اگلی چیز یہی ہے کہ آدمی ایک طرف محنت کرے، ہمت کرے، اور دوسری طرف اللہ سے مدد مانگے، اللہ سے مدد مانگے۔ مومن کا بھروسہ صرف اس کی قوت بازو پر نہیں ہوتا، مومن کا بھروسہ اللہ تعالیٰ کی ذات عالی پر ہوتا ہے۔ محنت وہ پوری کرتا ہے، نگاہ اللہ پر رکھتا ہے۔ مومن ہو تو بے تیغ ہی لڑتا ہے سپاہی، کافر ہے تو تلوار پہ کرتا ہے بھروسہ۔ کافر ہے اس کا بھروسہ تلوار پر، اپنے بازو پر ہوگا، اور مومن اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اس لیے تلوار نہ بھی ہو تب بھی لڑ جاتا ہے، مقابلہ کرتا ہے۔ تلوار نہیں ہے پتھر سے لڑے گا اگر سچا مومن ہے۔ یہ آج کل کے نہیں کہ آ کر لوگ حملہ کر رہے ہیں اور یہ قنوت نازلہ پڑھ رہا ہے اور لوگ جو ہے پریشان کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہا ہے اللہ ظالموں کو ہلاک فرما۔ ظالموں سے پہلے تم ہلاک ہو جاؤ گے، اس لیے کہ تم اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے نظام کی مخالفت کر رہے ہو۔ اللہ کا نظام یہ ہے کہ جب مقابلے کی ضرورت پڑے تو مقابلہ کرو، وہاں بزدلی اور کم ہمتی نہ دکھاؤ۔ مرنا ہے مر جاؤ، لیکن ایسے نہ مرو کہ بزدلی کی موت مرے ہو۔ ایسے دنیا سے رخصت ہو کہ دنیا کے لوگ بھی سمجھیں کہ تم نے اچھی موت پائی، اور اللہ بھی، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی تمہاری عزت ہو کہ تم نے اس کے نظام کے مطابق کیا ہے۔ تو مومن ہے تو بے تیغ ہی لڑتا ہے سپاہی، کافر ہے تو کرتا ہے، کافر ہے تو تلوار پہ کرتا ہے بھروسہ۔ مومن اور کافر میں فرق ہے۔ کافر یہ سمجھتا ہے جو کچھ میں کروں گا نتیجہ ظاہر ہوگا، مومن یہ سمجھتا ہے کہ میں محنت کروں گا اور اللہ جب چاہے گا نتیجہ ظاہر کرے گا۔ یہ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، تمہارا ارادہ، تمہاری چاہت بھی اللہ کی چاہت سے جڑی ہوئی ہے۔ جب اللہ چاہے گا، جب تمہارے اندر ارادہ پیدا ہوگا۔ مومن کو اس طرح جینا چاہیے کہ وہ ہر وقت اللہ کی طرف رجوع کرے، مدد مانگے، ایک طرف گناہ سے بچنے کی کوشش کرے، اسباب اختیار کرے، ہمت کرے، گناہ کے ماحول سے دور رہے، برے دوستوں کو چھوڑ دے، جو چیزیں گناہ تک لے جانے والی ہے ان سے اپنے آپ کو الگ کر لے، اور پھر اللہ سے مدد مانگے کہ اللہ تو مجھ کو نفس کی چاہتوں سے، گناہ سے بچا لے۔ اللہ سے مدد مانگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی، اللہم الہمنی وسددنی، نفس کی چاہتوں سے بچنے کے لیے بہت اچھی دعا ہے، حضور نے تعلیم دی، اللہم الہمنی وسددنی۔ اور دوسری دعا سکھائی، اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاعمال والاخلاق والاہواء والادواء۔ یہ بھی بہت جامع دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاعمال والاخلاق والاہواء والادواء۔ اللہ برے عمل سے، برے اخلاق سے، بری خواہشات سے، بری بیماریوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ جب انسان اللہ کی پناہ میں آ جائے گا پھر کون اس کو کچھ بگاڑ سکتا ہے؟ اللہ کی پناہ طلب کرے کہ اللہ برے اخلاق سے، برے اعمال سے، بری چاہتوں سے، نفس کی خواہشات سے مجھ کو پناہ عطا فرما۔ جب انسان کسی قلعے میں محفوظ ہو جاتا ہے، پناہ لیتا ہے، دشمن کتنے ہی مضبوط کیوں نہ ہو، یہ پناہ لینے والے پر یہ الغار نہیں کر پاتا۔ جب ہم اللہ کی پناہ میں چلے جائیں گے، نفس و شیطان ہمارا کچھ نہیں بگاڑ پائیں گے۔ اس لیے بار بار اللہ سے یہ دعا کریں، اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاعمال والاخلاق والاہواء والادواء۔ اسی طرح ایک اور عمل ہے کہ جو آدمی کسی گناہ میں مبتلا ہے، نفس کی خواہشات میں مبتلا ہے، اس کو چاہیے کہ روزانہ وہ سونے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھے۔
اور 2 رکعت نماز پڑھ کر چند استغفار پڑھے، چند مرتبہ استغفار، 25 دفعہ 40 دفعہ استغفار پڑھے، پھر مختصر سی دعا کرے اور اس میں یہ کہے کہ اللہ میں گناہ سے بچنا چاہتا ہوں، نفس و شیطان کے فتنوں سے محفوظ رہنا چاہتا ہوں، مگر اپنی طاقت کے ذریعے بچ نہیں پا رہا ہوں، تو اپنی قوت کے ذریعے مجھ کو بچا دے، میں اپنی طاقت اپنی ہمت کے ذریعے نہیں بچ پا رہا، نفس و شیطان مجھ کو مغلوب کر رہے ہیں، تو مجھ کو غالب کر دے۔ روزانہ بلا ناغہ یہ عمل کرے، اس کا اثر ہوگا۔ بہت سے لوگوں نے اس پر عمل کیا اور سب گناہ چھوٹ گئے۔ ہم اللہ کے سپرد اپنے آپ کو کریں، روزانہ اللہ کے حضور میں سجدے کر کے اور پھر دعا کر کے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کریں اور اللہ سے عافیت کے ساتھ کامل اصلاح کی دعا کریں۔ تو دعا بہت بڑی چیز ہے، اس کا سہارا ہے۔ یہ 5ویں چیز میں نے بتائی ہے۔ 6ٹھی چیز ہے ذکر اللہ کی کثرت۔ انسان گناہ کی طرف اس وقت بڑھتا ہے جب غفلت اس کے اندر بڑھتی ہے، اور غفلت کا علاج اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی یاد ہے۔ اللہ کی یاد یہ غفلت کا علاج ہے۔ حدیث پاک میں جو غافل ہے وہ مردہ ہے، جو ذاکر ہے وہ زندہ ہے۔ مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر کمثل الحی والمیت۔ جو اللہ کو یاد کرتا ہے، جو نہیں یاد کرتا، ایسی مثال ہے جیسے زندہ اور مردہ۔ ایک صاحب تھے، اپنے پیر صاحب سے ملنے کے لیے جا رہے تھے اور راستے میں جنگل سے گزر رہے تھے، ایک درخت کے نیچے ٹھہرے، اس پہ پرندے چڑیا بیٹھی ہوئی تھی، آپس میں بات کر رہی۔ ایک پرندے نے، چڑیا نے کہا دیکھو یہ بیچارہ کتنی دور سے اپنے پیر صاحب سے ملنے جا رہا ہے، مگر اس کے پیر کا تو انتقال ہو گیا، فوت ہو گئے۔ اس نے سنا، اللہ نے سنوا دیا، بات بھی سمجھا دی، رونے لگا کہ پیر صاحب گزر گئے۔ پھر سوچا کہ چلو حضرت کی نہ صحیح قبر کی زیارت ہی کر لوں گا، حضرت کی قبر پر فاتحہ پڑھ لوں گا۔ چلا، اب جو آیا تو دیکھا کہ حضرت تو زندہ ہیں، مجلس ہو رہی ہے، وہ بیٹھے ہیں کچھ بیان کر رہے ہیں۔ گیا اور سلام مصافحہ ہوا۔ حضرت نے پوچھا خیریت؟ اس نے کہا حضرت اب کہاں خیریت، انسان تو انسان، پرندے بھی جھوٹ بولنے لگے، اب کہاں خیریت ہے۔ حضرت نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ ایسی ایسی بات ہوئی۔ چڑیا نے کہا کہ آپ مر گئے، فوت ہو گئے، انتقال ہو گیا۔ پیر صاحب نے کہا کون سا دن تھا، کون سا وقت تھا؟ اس نے بتایا یہ دن یہ وقت۔ کہا پیارے، چڑیا نے جھوٹ نہیں کہا، اس دن اس وقت میں اللہ سے غافل ہو گیا تھا، اور غفلت موت ہے، اس لیے چڑیا نے کہا کہ تمہارا پیر مر گیا ہے۔ اللہ سے غافل ہونا یہ موت ہے، تو پرندے نے تم کو صحیح خبر دی، غفلت موت ہے۔ جب غفلت بڑھتی ہے تو انسان گناہ کی طرف بڑھتا ہے، اس لیے ذکر کے ذریعے غفلت کا علاج کیا جائے، اللہ کی یاد۔ جب موقع مل جائے انسان اللہ کی یاد میں مشغول ہو جائے، کام کر رہا ہے زبان کو اللہ کے ذکر میں مشغول رکھے۔ آپ خود سوچیے ہم لوگ کتنا وقت ضائع کرتے ہیں۔ مان لیجیے ہم کوئی کام کر رہے ہیں، ہاتھ سے کریں گے، زبان سے تو نہیں کریں گے، تو ہاتھ کام میں لگا دیں اور زبان اللہ کے ذکر میں لگا دیں، زبان اللہ کی یاد میں لگائیں۔ اسی کو ہمارے نقشبندی سلسلے کی اصطلاح میں کہتے ہیں کہ دل بیان دست بکار، دل اور زبان کو اللہ کی یاد میں لگا دو اور ہاتھ کام میں لگا دو۔ ہاتھ سے کام کر رہے ہو، دل سے اللہ کو یاد کرو، زبان سے اللہ کو یاد کرو، اللہ کی طرف متوجہ رہو، اپنی زبان کو ذکر اللہ سے تر رکھو۔ ایک صحابی حضرت کی خدمت میں آیا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کے بہت سے احکامات ہیں، سب مجھ کو یاد بھی نہیں رہتے، کوئی ایک چیز ایسی بتا دیجئے جو جامع ہو، ساری چیزوں کو جمع کرنے والی ہو، بس ایک چیز ایسی بتا دیجئے میں اس پر جم جاؤں۔
ویسے تو بہت احکامات ہیں، ایک چیز بتا دیجئے جو جامع ہو اور اس پر میں جم جاؤں۔ ارشاد فرمایا لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، ہمیشہ اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر و تازہ رکھو، زبان اللہ کے ذکر سے تر و تازہ رکھو، یہ جامع ترین چیز ہے۔ حضرت ابو درداء کی روایت ہے جس میں مختلف بڑے بڑے اعمال سے ذکر کو افضل قرار دیا گیا۔ ارشاد ہے کہ خرچ کرنے سے، سونا چاندی خرچ کرنے سے، جہاد کرنے سے افضل چیز ہے اللہ کا ذکر۔ اللہ کی نگاہ میں سب سے بہترین عمل ہے ذکر۔ اب تمہارے پروردگار اور مالک کے پاس سب سے زیادہ پاکیزہ چیز ہے اللہ کا ذکر۔ یہ سب الفاظ اس روایت میں، اور اسی روایت کی بنیاد پر علماء نے یہ لکھا ہے کہ ذکر اللہ سے افضل کوئی عمل نہیں ہے۔ وقتی طور پر ضرورت کی وجہ سے کوئی عمل افضل قرار دیا جا سکتا ہے، مگر مطلقاً اللہ کے ذکر سے بڑھ کر کوئی عمل افضل نہیں۔ سب سے بڑا عمل اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر۔ لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، اللہ کی کہ ذکر سے زبان کو تر و تازہ رکھو، اللہ کو پکارتے رہو۔ اللہ کے ذکر کے بغیر زندگی کا مزہ نہیں ہے، کوئی مزہ نہیں، کوئی خوشی نہیں، تیرے بغیر زندگی موت ہے، زندگی نہیں۔ اللہ کے ذکر کے بغیر یہ زندگی کسی کام کی نہیں ہے۔ اور جب آدمی ذکر کرے گا غفلت دور ہوگی، گناہ سے بچنے کے مواقع نصیب ہوں گے۔ آدمی جو ذاکر آدمی ہوتا ہے، اللہ کی یاد کرنے والا، گناہ کا تقاضا دل میں آتا ہے تو فوراً اللہ کی یاد آتی ہے، اللہ تعالیٰ کا جلال، اس کا جمال، اس کی قوت، اس کا عذاب سب یاد آتا ہے۔ روح المعانی میں اس کی بہت تفصیل آئی ہے۔ روح المعانی، صاحب روح المعانی نے علامہ آلوسی نے لکھا ہے کہ کوئی چیز اس میں سے یاد آ جائے گی، جمال یاد آئے یا جلال یاد آئے یا کمال یاد آئے یا انسان کو اس کا زوال یاد آئے یا اللہ کا عذاب، اس کی پکڑ، اس کی گرفت یاد آئے یا گناہ سے بچنے پر جو اللہ کا انعام ہے وہ یاد آئے، کوئی شکل ہو سکتی ہے۔ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکر، یہ الفاظ ہے۔ جب کوئی شیطانی خیال، وسوسہ متقی بندوں کے دل میں آتا ہے، لفظ ہے ان الذین اتقوا، پتہ چلا کہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی متقی بندہ ہے تو اس کو کوئی برا خیال نہیں آئے گا، گناہ کا تقاضا نہیں پیدا ہوگا، نہیں، انسان فرشتہ نہیں ہوگا کہ اس کے دل میں کوئی چاہت ہی نہ پیدا ہو، ایسا نہیں ہوگا۔ انسان کا نفس کبھی مرتا نہیں ہے، وہ زندہ رہتا ہے، ہاں دب جائے گا، کچلا جائے گا، ایسا نہیں ہوگا کہ فوت ہو جائے، آپ پارٹی لگا دے مر گیا، یہاں حضرت نفس کی خبر بنی ہوئی ہے، نہیں۔ مولانا روم نے لکھا ہے ایک سپیرا تھا، سانپ پکڑتا تھا، سردی کے زمانے میں پہاڑ پر گیا، ایک بہت بڑا اژدہا اس کو دکھا، مرا پڑا ہے، اس نے سوچا کہ اس کو لے چلتا ہوں، لوگوں کو بتاؤں گا میں نے مار ڈالا، وہ لے کے آیا اس کو، وہ سمجھ رہا تھا یہ مرا ہوا اژدہا ہے، حالانکہ وہ مرا نہیں تھا، وہ سردی کی شدت میں ٹھٹر گیا تھا اور ایسا لگ رہا تھا کہ مر گیا۔ اب اس کو لے کے آیا، صبح کا وقت تھا، جب سورج نکلا اور سورج اوپر بڑھا اور دھوپ میں شدت آئی تو اس کے اندر جان پیدا ہوئی، گرمی آئی، اب اس نے اس کو ڈسا، سپیرے کو بھی نقصان پہنچایا۔ یہ واقعہ بیان کر کے مولانا روم نے لکھا ہے تمہارے نفس کی مثال بھی اسی اژدہے کی طرح ہے، وہ کسی وجہ سے دب تو جائے گا، مرے گا نہیں، ذرا تم چوکو گے پھر تم کو ڈس لے گا۔ اس لیے غافل نہ رہنا، کوئی بڑے سے بڑا متقی ہو، پرہیزگار ہو، چوکے نہیں، غافل نہ ہو، ورنہ نفس اس کو نگل لے گا۔ نفس کو مارنا بہت بڑی چیز ہے، دبانا، مارنا مطلب دبانا، اس لیے کہ مرے گا نہیں، دب جائے گا، مغلوب ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی یاد کی وجہ سے آدمی نفس کی خواہشات سے بچے گا، اس لیے ذکر بڑھائیں، ذکر کی کثرت کریں، دن رات میں جب موقع ملے اللہ کا ذکر کریں، اپنے مرشد سے پوچھیں کہ کون سا ذکر میرے لیے مفید ہے، اپنی مرضی سے نہ کریں، پیر صاحب سے پوچھیں۔ بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی
کوئی ذکر اپنی مرضی سے زیادہ بڑھا لیتا ہے، اس سے کبھی کبھی انسان کے جسم پر برا اثر پڑتا ہے۔ پوچھ کر کریں، پوچھیں اور پھر عمل کریں اور ذکر میں اضافہ کریں، اس سے انسان کے اندر طاقت پیدا ہوگی۔ ساتواں علاج ہے اللہ والوں کی صحبت، اللہ والوں کی کا ساتھ اختیار کرنا، مجالست الصالحین، نیک انسانوں کی صحبت اختیار کرنا، ان کے ساتھ بیٹھنا۔ حضرت امام شافعی نے کتنی خوبصورت بات کہی، ارشاد فرمایا لولا القیام بالاسحار وصحبت الاخیار لما اخترت القیام فی هذه الدار۔ امام شافعی کہہ رہے دنیا کا ذہین ترین انسان، اللہ اکبر۔ امام شافعی کوئی معمولی شخص نہیں تھے، علم کا پہاڑ تھے، اللہ اکبر۔ علامہ انور شاہ کشمیری جیسا شخص ان کے علم کا اور ان کی ذہانت و ذکاوت کا اس طرح اعتراف کرتا تھا، کہتے تھے کہ جب امام شافعی دلائل بیان فرمانے لگتے ہیں تو میں دیوار سے لگ جاتا ہوں کہ کہیں بہہ نہ جاؤں، وہ ایسے ہی ان کے دلائل ہوتے ہیں۔ اور جب وہ سیلاب گزر جاتا ہے تب بادب ان سے کہتا ہوں کہ حضرت ہمیں بھی کچھ کرنے کی اجازت ہے، ہمیں بھی کچھ زبان کھولنے کی گنجائش ہے۔ اللہ اللہ، امام شافعی دنیا کے ذہین ترین انسان تھے، اللہ اکبر، بہت بڑے شخص۔ وہ کہہ رہے ہیں لولا القیام بالاسحار، اگر تہجد کی نماز نہ ہوتی، وصحبت الاخیار، اور اچھے انسانوں کا ساتھ نہ ہوتا تو میں اس دنیا میں رہنا کبھی پسند نہ کرتا۔ یعنی دنیا میں رہنے کے لیے جو کشش کی چیز ہے وہ رات کی آخری پہر اللہ کے آگے رونا، گڑ گڑانا، نماز پڑھنا ہے، ایسی لذیذ چیز ہے۔ اور اچھے انسانوں، بھلے انسانوں کی صحبت، کہ جب انسان کسی صاحب دل کے پاس بیٹھتا ہے اس کے دل میں سرور آتا ہے، لطف آتا ہے، اس کا دل خوش ہوتا ہے، روح تر و تازہ ہوتی ہے۔ مجھے ڈر ہے دل زندہ تو نہ مر جائے، کہ زندگانی عبارت ہے تیرے جینے سے۔ دل کی زندگی نصیب ہوتی ہے اللہ والوں کی صحبت میں، اور دل کی زندگی جس کو حاصل ہے اسی کو اصل زندگی حاصل ہے۔ کسی اللہ والے سے تعلق قائم کرنا چاہیے، بیعت ہونا چاہیے، مرید ہو کر ان سے تربیت پانی چاہیے۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں ہم خود کتاب میں پڑھیں گے اور اپنی اصلاح کر لیں گے، ایسے کبھی اصلاح نہیں ہوتی۔ نظام یہ ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو جھکانا ہوگا اور کسی کی تربیت میں رہ کر سیکھنا ہوگا۔ اگر ہمارے اندر کوئی خرابی ہے، کوئی بیماری ہے، نفس کی چاہت پر عمل ہے، ہم ان کو بتائیں کہ میرے اندر یہ خرابی ہے، آپ اس کا علاج بتائیں، پھر جو وہ علاج بتائیں اس پر عمل کریں، اس سے ہمیں ترقی ہوگی اور ہماری اصلاح ہوگی۔ یہ 7 علاج میں نے بتائے ہیں اور یہ شافی اور کافی علاج ہے۔ اگر آپ اتنی چیز پر عمل کر لیں گے، ہر گناہ سے، ہر برائی سے انشاءاللہ آپ محفوظ ہو جائیں گے، نفس پر غالب آئیں گے، اللہ سے قریب ہو جائیں گے، جہنم سے بچ جائیں گے اور جنت میں انشاءاللہ داخل ہوں گے۔ اس لیے کہ اللہ کا ارشاد ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے آپ کو نفس کی چاہتوں سے بچاتا ہے، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ ساتوں چیز دوہرا دیں گے۔ اچھا، قاری امتیاز صاحب فرما رہے ایک دفعہ ساتوں چیز دوہرا دیں، ساری محنت مجھے سے لیجئے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، پھر دوہرا دیتا ہوں۔ 7 علاج میں نے بتائے۔ نمبر 1 اللہ کا خوف، اللہ کا تقوی، اس کا ڈر۔ نمبر 1 اللہ کی خشیت، کھلے چھپے میں اللہ سے ڈرنا۔ نمبر 2 نفسانی چاہتوں کے برے انجام کو یاد رکھنا اور نفس کی چاہتوں سے بچنے پر جو انعام ہے اس کو یاد کرنا۔ یہ خاص طریقے پر اس وقت کا علاج ہے جب انسان کے اندر گناہ کا تقاضا پیدا ہو۔ اس وقت انسان سوچے کہ اگر میں یہ گناہ کروں گا تو اس پر کیسا عذاب آ سکتا ہے، اللہ کی پکڑ آ سکتی ہے، اگر رک جاؤں گا تو اللہ کیسا انعام عطا کرے گا۔ نمبر 3 اپنے آپ کو نفس کی چاہتوں کے خلاف کرنے کا عادی بنائیں، یعنی جو نفس کا تقاضا ہو اس کی مخالفت کرے انسان، اس کے خلاف کرے۔ نگاہ کی
खयानत बदनजरी का तकाजा पैदा हो रहा है, बदनिगाही का। इंसान अपने आप को कोशिश करके रोके। दिल में कोई और बुरा ख्याल आ रहा है, कोशिश करके उसके खिलाफ करे। ये है तीसरी चीज़। चौथी चीज़ है हिम्मत और कुव्वत इरादी का इस्तेमाल। हिम्मत करना, इरादा करना, नीयत और हिम्मत, अच्छी नीयत और बुलंद हिम्मत, ये इलाज है। हिम्मत और इरादा कर लेना कि ये गुनाह का काम मैं नहीं करूँगा, चाहे मौज खूसर से गुजर जाए नहीं करूँगा, आसमान टूट कर गिर जाए नहीं करूँगा। आदमी जब तय कर लेगा तो अल्लाह ताला उसकी मदद करेगा। पांचवी चीज़ अल्लाह से दुआ मांगना, अपनी मेहनत और अल्लाह पर भरोसा, दुआ मांगना, अल्लाह ताला से इल्तिजा करना। छठी चीज़ अल्लाह का जिक्र करना, अल्लाह की याद में मशगूल होना। गफलत दूर होगी तो गुनाह से इंसान बचेगा। सातवीं चीज़ अल्लाह वालों से ताल्लुक़ कायम करना, उनकी सोहबत इख्तियार करना, उनका साथ इख्तियार करना, अल्लाह के नेक बंदों से करीब रहना। ये 7 चीज़ें। चलिए अब दुरूद शरीफ पढ़िए 10 मरतबा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना अल्लाहुम्मा सल्ली अला اللهم صل على سيدنا محمد وعترته بعدد كل حال. اللهم صل على سيدنا محمد وعترته. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. ربي إني مسني الضر وأنت أرحم. ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. 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 حسبنا الله ونعم الوكيل. 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 ربي إني مغلوب فانتصر.
رب إني مغلوب فانتصر 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 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 لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا الله يا نور يا حق يا مبين 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 يا الله يا نور يا الله يا نور يا حق يا الله يا نور يا حق يا مبين 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 يا خفي اللطف أدركني بلطفك الخفي 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 أنت الهادي أنت الحق ليس الهادي إلا هو 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 أنت الهادي أنت الحق ليس الهادي أنت الحق ليس الهادي إلا هو أنت الهادي أنت الحق ليس الهادي إلا هو أنت الهادي أنت الحق ليس الهادي إلا هو أنت الهادي أنت الحق ليس الهادي إلا هو سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم
الرحيم سلام قولا من رب رحيم 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 إن رحمة الله قريب من المحسنين 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 درود شریف 10 دفعہ پڑھیں پھر دعا ہوگی انشاءاللہ اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعترته بعدد كل معلوم لك اے اللہ ہم نے ابھی جو تیرا نام لیا ذکر کیا اللہ اپنے کرم سے تو اس کا ثواب ان بزرگوں کو جن کا نام اس پرچے میں ختم خواجہ میں لکھا ہوا ہے عطا فرما اللہ ان بزرگوں کی ارواح طیبہ کا فیض عطا فرما اللہ اپنے کرم سے ہمیں نیک اور پرہیزگار بنا اللہ تعالی ہمیں تقوی کی دولت عطا فرما اللہ نفس و شیطان کے فتنوں سے حفاظت فرما اللہ تو ہی مدد کرنے والا ہے اور تو ہی معاف کرنے والا ہے اور تو ہی توبہ قبول کرنے والا ہے اللہ ہم سب کو معافی عطا فرما اللہ ہماری توبہ قبول فرما جہنم کی آگ سے ہمیں آزادی عطا فرما جنت میں ہمیں داخلہ عنایت فرما اللہ ہم کمزور ہیں مگر تو طاقتور ہے ہم نادار ہیں مگر تو تمام اسباب رکھنے والا ہے اللہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے مگر تیرے خزانے لبریز ہیں اپنے کرم سے تو ہماری ہر ضرورت پوری فرما اللہ تو ہمارا مددگار بن جا اللہ تو ہمارا مددگار بن جا اللہ تو ہمیں ہر گناہ سے نفرت عطا فرما ہر گناہ سے بچنا آسان فرما طاعت اور عبادت کے راستے پر ہمیں چلا ہماری مغفرت فرما ہماری مغفرت فرما اللہ ہماری مغفرت فرما جانے انجانے میں جو قصور ہو گیا درگزر فرما اللہ ہمارے گھروں میں خوشیاں عطا فرما راحت عطا فرما اللہ جو بھی تکلیف اور پریشانی ہے دور فرما اللہ تو ہی مشکل کو آسان کرنے والا ہے پریشانی کو دور فرمانے والا ہے اللہ تو ہماری ہر مشکل کو دور فرما ہمیں خوشگوار زندگی عطا فرما راحت والی زندگی عطا فرما رحمت والی زندگی عطا فرما اللہ اس ملک کے مسلمانوں پر کرم فرما اللہ ان کی بے بسی پر رحم فرما اللہ ان کی بے بسی پر رحم فرما اللہ رمضان کے بس چند دن باقی رہ گئے ہیں اپنے کرم سے تو
ان بقیہ دنوں میں ہمیں خوب عبادت کی توفیق عطا فرما، ہماری مغفرت کا سامان فرما دے، ہماری مغفرت کا سامان فرما دے، ہمیں معاف فرما دے، ہم سے راضی ہو جا، ہم سے راضی ہو جا، ہم سے راضی ہو جا۔ اللہ ہمارے ٹوٹے پھوٹے عمل کو قبول فرما، اللہ ہمیں بہترین اخلاق عطا فرما، بہترین کردار عطا فرما، تجھ سے محبت عطا فرما، اللہ تجھ سے کامل درجے کی محبت عطا فرما، اللہ اس پورے مجمع پر رحمت کی نظر فرما، اللہ اسی وقت کرم فرما، اللہ تیری ایک نظر پڑے گی ہماری دنیا آخرت سنور جائے گی، اللہ اپنے کرم سے تو ہمیں گہرا علم عطا فرما، مضبوط ہمت عطا فرما، قوت ارادی عطا فرما، اللہ اپنے کرم سے تو ہمیں بہترین نیتیں عطا فرما، اللہ ہمیں معاملات کی صفائی عطا فرما، اخلاق کی عمدگی عطا فرما، تیری رضا والے اعمال عطا فرما، اللہ ہر عمل میں خلوص عطا فرما، اللہ ہمیں غلبہ عطا فرما، اللہ ہمیں غلبہ عطا فرما، اللہ ہمیں غلبہ عطا فرما، ہماری مدد اور نصرت فرما، قدم قدم پر ہماری مدد فرما، اللہ قدم قدم پر ہماری مدد فرما، ہم سے راضی اور خوش ہو جا، اللہ ہم سے راضی اور خوش ہو جا، یا واسع الفضل اغفر لنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واهدنا ويسر الهدى إلينا وارزقنا واجبرنا وارفعنا۔ اللہ جو مانگا ہے عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے اپنے کرم سے نصیب فرما۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله۔